رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کا کیا مطلب؟ قرآن اور حدیث کسی کے پاس پہنچا یا کوئی ایسا حکم جس کا قرآن اور حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہے، تو مجتہد نے اجتہاد کیا کہ یہاں اللہ کا حکم کیا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ انسان کو طاقت نہیں۔ اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک لشکر کو روانہ فرمایا، بنو قریظہ کی طرف روانہ فرمایا اور فرمایا کہ جب تک تم بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ اس وقت تک عصر کی نماز نہ پڑھو۔ صحابہ کرام روانہ ہوئے اور راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی۔ اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ ہم عصر کی نماز یہاں پڑھیں یا بنو قریظہ پہنچ کے پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ بنو قریظہ پہنچے بغیر نماز نہ پڑھی جائے۔ بعض صحابہ نے کہا حکم تو دیا ہے لیکن اللہ کے نبی کو یہ علم تو نہیں تھا کہ راستے میں نماز قضا بھی ہو سکتی ہے، سورج غروب بھی ہو سکتا ہے۔ نماز کا حکم اپنی جگہ، قرآن مجید نے حکم دیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز۔ تو اب آپ بتائیے صحابہ کرام کا جب یہ اختلاف ہوا تو کیا اس اختلاف کا مقصد نفس پرستی تھی؟ جو یہ کہہ رہے تھے کہ نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، ان کا مقصد کیا یہ تھا کہ نماز کو گول کر دیا جائے یا اچھا ہے نماز کی چھٹی ہو گئی؟ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے ان سے۔ اور جن صحابہ کرام نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو نبی کے حکم کی نافرمانی اس صورت میں ہوگی، کیونکہ نبی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز قضا ہو جائے تو بھی بنو قریظہ پہنچ کے پڑھنا۔ نبی کا مطلب یہ تھا کہ اگر وقت پہ پہنچ جاؤ تو بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھنا۔ ایک فریق نے عصر کی نماز کو قضا کر دیا اور ایک فریق نے عصر کی نماز وہاں پڑھی۔ جب یہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فریق کو ملامت نہیں فرمائی، یہ تک نہیں کہا کہ اس پڑھنے والے نے صحیح کیا اور نہیں پڑھنے والے نے صحیح نہیں کیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا کہ جب تمہارے پاس قرآن اور حدیث پہنچے اور قرآن حدیث پہنچنے کے بعد نیت تمہاری درست ہو، شہوت پرستی مقصد نہ ہو، تو پھر اگر فہم کا اختلاف، اس کو سمجھنے میں اختلاف ہو جائے گا تو وہ اختلاف کو اپنے حال پہ برقرار رکھا جائے گا اور کسی پر کفر یا گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ؟ بالکل متضاد اختلاف۔ تو میرے بھائی یہ متضاد اختلاف آگے بھی ہو سکتا ہے۔ حکومت اور باغیوں میں جب اختلاف رائے ہو جائے تو اس کا نتیجہ تلوار بھی نکلتی ہے، کچھ اور نہیں نکلتا۔ یہاں نماز کا اختلاف ہوا اور حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے قصاص لیا جائے یا نہیں لیا جائے، اس کا اختلاف ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت علی جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو چوک پہ نہیں لٹکا دیتے میں حضرت علی کے ہاتھ میں بیعت نہیں ہوں گا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے گورنری چاہیے، جیسے حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کسی چیز کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بھوک ہڑتال بھی کرتے ہیں، دھرنے دے کے بیٹھ جائیں گے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اسلام آباد کا قبضہ، مقصد یہ ہماری تنخواہیں ڈبل کی جائیں، ہمیں یہ مراد دی جائے۔ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان جی کے خاندان میں سے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میرا یہ شرعی حق ہے کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کروں کہ عثمان کے قاتلوں کو لٹکایا جائے، کیونکہ میرا حضرت عثمان سے خونی رشتہ حضرت علی کی نسبت زیادہ ہے۔ یہ دونوں بنو امیہ میں سے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ مجھ میں حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کی طاقت اور قدرت، بولو بھائی، نہیں۔ طاقت اور قدرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کام کیا گیا تو اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوگا، اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوگا۔ جیسے حکومت بعض دفعہ بڑے بڑے دہشت گردوں پہ کنٹرول نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ ملک میں بدامنی ہو جائے گی۔ بلوچستان میں دیکھا ہوگا آپ نے، فوجی حکومت کے دور میں ایک آدھ کو ٹپکایا گیا، لیکن ملک کے باغی تھے، چلتے آ رہے تھے بہت عرصے سے، کسی حکومت نے ہاتھ کیوں نہیں ڈالا کہ ایسا نہ ہو بلوچستان میں کوئی تحریک کھڑی ہو جائے۔ یہ اختلاف نفس پرستی کی بنیاد پہ نہیں تھا۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذرہ برابر نفس پرستی ہوتی تو حضرت ابو بکر حضرت معاویہ کو گورنر نہ بناتے، حضرت عمر حضرت معاویہ کو گورنر نہ بناتے، حضرت عثمان حضرت معاویہ کو گورنر نہ بناتے۔ ان تینوں خلفائے راشدین نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور پہ حکومت سپرد کی ہے۔ ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، دو سے ہو سکتی ہے، تین سے تو نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد جو حضرت معاویہ سے حکومت چھیننا نہیں تھا۔ تو بتاؤ میرے بھائی، اچھا ایک چیز اور بتاؤں آپ کو میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ شروع میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیا ہے۔ پیغمبر کی زوجہ باقاعدہ ہجرت کر کے مدینہ سے کوفہ تشریف لے گئی، اور بھی بہت سے بڑے بڑے صحابہ تھے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ ان کے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت پیش نظر تھی، قرآن اور احادیث کے وہ آیات جن میں منکر اور برائی سے روکنے کا حکم ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے اگر قصاص نہیں لیا گیا تو یہ ظلم ہے، اور اس ظلم سے روکنا میری ذمہ داری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خیال تھا، اور آپ علی رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا جب کوئی امیر منعقد ہو جائے، کوئی خلیفہ منعقد ہو جائے، تو اس کی بات کو تسلیم نہ کرنا اور سر تسلیم نہ کرنا اس کے سامنے، یہ بغاوت ہے، اور حاکم وقت کو اجازت ہے کہ وہ بغاوت کو کچلنے کے لیے، کسی کو بیعت پر مجبور کرنے کے لیے تلوار اٹھا سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز تلوار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہاں نماز میں اختلاف تھا، وہاں تلوار کی ضرورت نہیں تھی۔ بھائی جس کی سمجھ میں آ رہا ہے عصر کی نماز پڑھنا فرض ہے وہ پڑھ لے، جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ نہیں پڑھے۔ وہاں نہ حکموں کی ضرورت، نہ تلوار کی ضرورت، نہ مناظرے کی ضرورت، نہ جھگڑے کی ضرورت۔ لیکن اگر اختلاف اس نوعیت کا ہو رہا ہے کہ تلوار اٹھانے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اس کے بغیر یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا، تو وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کی فضیلت کا قائل ہوتے ہوئے ان کی صحابیت، ان کے اہل جنت میں سے ہونے، اور ان کے ساتھ جو لوگ لڑ رہے ہیں ان تمام کے بارے میں حضرت علی کا عقیدہ تھا کہ یہ جنتی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن قرآن نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں۔ اور وہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ فرمایا مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑے ان میں صلح کراؤ، اگر صلح کی کوشش ناکام ہوتی ہے اور ایک جماعت دوسرے پر بغاوت کر رہی ہے تو جو بغاوت کرنے والی جماعت ہے اس کے خلاف قتال کرو، تلوار اٹھاؤ۔ اس کی دلیل حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ کی طرف سفر ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کوفہ سفر کر کے گئے۔ یہاں پہلی بات تو یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے، جس کے مستند ہونے میں کوئی بھی شبہ نہیں کر سکتا۔ یہاں وہ لوگ جو حضرت معاویہ پہ اعتراضات کرتے ہیں،
اور انہیں اور ان کی جماعت کو گالیاں دیتے ہیں، وہ یہ واقعہ ذرا اچھی طرح سے سنیں۔ حیرت کی بات ہے، ہمارے نصاب کی جو کتابیں ہیں نا، تاریخ جن میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے اسکول اور کالجز کا جو نصاب ہے، اسکول کی کتابوں میں تو اسلامیات کو سوائے پڑوسیوں کے حقوق کے کچھ بھی بیان نہیں ہے۔ میٹرک تک پڑوسیوں کے حقوق چلتے ہیں اسلامیات کی کتابوں میں، کچھ بھی نہیں آتا انسان پڑوسی کے حقوق کے لیے۔ میرے بھائی اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بتا دو اس کو، پھر بھی وہ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہوتا اسکول کا بچہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جھاگا تاکی میں لگا ہوتا ہے، وہ اچھے سلوک کا یہ مطلب چھوڑ۔ تو اسلامیات کی تعلیم ویسے ہی ہمارے نصاب میں ہے ہی نہیں، وہ ایسی تعلیم ہے کہ وہ اس کے لیے اسلامیات کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اخلاقیات ہے، وہ دنیا میں ہر آدمی جانتا ہے۔ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، امی ابو کا، اچھے بچے ہمیشہ امی ابو کا کہنا مانتے ہیں، رات کو ایک کپ دودھ پی کے سوتے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ اور چند دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یہ ہمارا میٹرک تک کا جو نصاب ہے نا اسلام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور تھوڑی سی بتی جانے کی دعا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی آ جائے گی تھوڑے دنوں میں اسلامیات۔ بجلی جانے کی دعا کیا ہے اور بجلی آنے کی دعا کیا ہے، یہی 80 کے خلاف بد دعا کرنی ہو تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ ایم اے میں جا کے ایم اے اسلامیات جب لوگ کرتے ہیں نا، اس میں تھوڑا بہت کچھ بتایا گیا انہوں نے، اس میں تاریخ کا بھی سبجیکٹ ہے ایم اے اسلامیات میں، اور ایم اے تاریخ میں ایم اے بھی باقاعدہ کی جاتی ہے۔ اس تاریخ کی کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، اس میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ تو یہ واقعہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں صحیح بخاری کا، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ زبیر ابن عوام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور آپ کو حواری رسول، حواری کہتے ہیں کسی کا خاص دوست، خالص دوست۔ عبداللہ بن عمر نے دیکھا کسی کو کہ وہ کسی کو حواری رسول کہہ کر پکار رہا ہے، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر یہ زبیر ابن عوام ہے تو تم نے ٹھیک کہا، ان کے علاوہ کوئی اور ہے تو تیرے لیے ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ بہت قربانیاں دی ہیں آپ نے، اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن 10 صحابہ کا نام لے کے جنت کی بشارت دی گئی، ان میں زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سفر کر کے گئے مذاکرات کے لیے۔ کس سے مذاکرات کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی فوج سے مذاکرات کے لیے۔ مذاکرات کس بات پہ کہ ہم تم سے لڑتے کیوں ہیں، یہ وجہ بیان کرنے کے لیے، کیوں ہم تم سے لڑ رہے ہیں، کیوں ہم تمہارے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں۔ دیکھو، جب زبیر ابن عوام حضرت علی کا نمائندہ بن کے جا رہے ہو اور خود وجہ بتا دیں کہ میں تلوار کیوں اٹھا رہا ہوں، تو اس کے بعد کسی کو وجہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حضرت معاویہ معاذ اللہ ایسے تھے اس لیے تلوار اٹھائی، ایسے تھے اس لیے اٹھائی تلوار، خود وجہ بیان کی جاتی۔ جا کے ان کے لشکر سے خطاب کیا اور فرمایا کہ یا اہل کوفہ، اے اہل کوفہ، لقد علمنا ان فیکم زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے درمیان تمہاری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں معلوم ہے، ہم تمہارے خلاف اس لیے تلوار نہیں اٹھا رہے کہ تمہیں ہم معاذ اللہ جہنمی سمجھتے ہیں، یا تمہیں دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، یا تمہیں منافق سمجھتے ہیں، یا تمہیں حکومت کا لالچی سمجھتے ہیں، یا تمہیں یہ سمجھتے ہیں کہ تم علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے قائل نہیں ہو، یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں معلوم ہے کہ تم ایسے لوگ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ وہ بھی تمہارا ساتھ دے رہی ہے۔ کسی کو اشکال ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا نظریہ بدل چکا ہو۔ اگلا جملہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا، خدا کی قسم ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ امی عائشہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں زوجہ تھی، آخرت میں بھی جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہی ہوں گی۔ اس لڑائی کے باوجود ہم ان کے جنتی ہونے کا انکار، بولو بھائی، نہیں کر رہے۔ اگرچہ ہم تمہارے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں، لیکن جس کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں اس کے جنتی ہونے کے قائل، اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں بھی زوجہ ہونے کے قائل ہے، جنتی ہونے کے قائل ہیں ہم۔
پھر سوال پیدا ہوتا ہے ایسے مبارک لوگوں کے خلاف تلوار اٹھا کیوں رہے ہیں آپ؟ جب آپ یہ بھی معلوم تسلیم کرتے ہیں کہ اس لشکر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ موجود، یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جیسے دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی گئی، یہ بشارت سچی ہے اور آخرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہوں گی، تو بھائی پھر لڑ کیوں رہے ہو؟ میرا خیال ہے سوال سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ لڑ کیوں رہے ہو؟ فرمایا کہ ہم لڑ اس لیے رہے ہیں کہ ہمیں خدا نے ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے. وہ آزمائش قرآن مجید کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. قرآن کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سلو کراؤ، سلو اگر کامیاب نہیں ہوتی تو جو بھی خلیفۃ المومنین کے خلاف ہو اس کے خلاف تلوار اٹھاؤ. خدا کی قسم یہ الفاظ میں اپنی طرف سے نقل نہیں کر رہا، زبیر ابن عوام کے الفاظ ہیں. فرمایا اللہ کی قسم ہمیں معلوم ہے ہم اس آزمائش میں پڑ گئے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس موقع پر ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی لاج رکھ کے تمہارے خلاف تلوار اٹھانے کو ترک کر دیتے ہیں. ہمیں خدا نے آزمائش میں ڈال دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا ساتھ دیتے ہو یا اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہو. اور اس آزمائش میں ہم پورا کیسے اتریں گے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں، کیونکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی شخصیت اور کوئی بھی ایسی شخصیت جس میں بزرگی ہو اس کی مروت سے مغلوب نہیں ہوا جا سکتا. باپ کا احترام اپنی جگہ، لیکن اگر باپ نماز کے خلاف حکم دے تو مانی جائے گی باپ کی بات. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور آخرت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، لیکن اللہ نے ہمیں ایسی آزمائش میں ڈالا کہ شاید اس سے پہلے کبھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالا. میرے بھائی یہ صحابہ کرام کا امتحان تھا. سوال پیدا ہوتے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کیوں دے رہی تھی؟ اس کی وجہ میں نے بتا دی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال یہ تھا کہ جب تک خلیفہ کے ہاتھ میں بیعت نہ ہو جاؤں وہ میرے لیے امیر اور خلیفہ ہے ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. دو لڑائیاں ہوئی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں شہید کیا گیا، اور اس لڑائی میں شہید نہیں کیا گیا، یاد رکھیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے حضرت علی کے بعد. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیعت ہو گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں، اور اس لڑائی کو بولو بھائی ختم کر دیا. لوگوں نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کیوں بیعت ہوتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ، حالانکہ آپ کے والد تو ان کے خلاف لڑتے رہے. یہاں بھی آپ دیکھیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے. حضرت حسن کی ایک تیسری رائے تھی. حضرت علی کی رائے کیا تھی کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو بھی امیر المومنین کے خلاف ہو، اور یاد رکھو یہ صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان جب کسی امیر پر جمع ہو جائے اس کے خلاف جو بھی اٹھے کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، اقتلوہ سے قتل کر دو، چاہے کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو. حضرت علی کے پیش نظر یہ روایات تھی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینے کے بعد حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. تو اختلاف کو ختم کر دیا نہیں کر دیا؟ بتاؤ بھائی. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلتی ہوئی نہیں دیکھ سکتا.